اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ لم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے بیان کیا ہے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال کو، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ، اصلھا ثابت، جس کی جڑ وہ ثابت ہے، مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلھا کل حین، وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاک کلمے کی مثال ایک پاک درخت کے ساتھ دی ہے جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے؟ تو ایسا درخت جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں لگی ہوتی ہیں، تو ایک پاکیزہ کلمہ سب سے پہلے کیا ہے؟ تو پاکیزہ کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے، کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی گواہی دینا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پاکیزہ کلمہ ہے، اس سے پاکیزہ کلمہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی غم رہنے نہیں دیتے، کوئی پریشانی رہنے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ اور سید الاستغفار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اور افضل الذکر کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سب سے افضل ذکر ہے، اور بہترین استغفار، اور استغفار کا سردار جو دن میں 2 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صبح اور شام، وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ جو لا الہ الا اللہ کلمہ ہے یہ بھی استغفار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ استغفار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک، کہ کوئی بھی الہ نہیں مگر تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین۔ تو یہ انہوں نے گویا کہ اپنی غلطی کے استغفار کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے یہ کلمہ ادا کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ استغفار بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پاک کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس کی جڑ جو ہے وہ مضبوط ہے، کہ جب یہ دل میں مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے تو وہ نیچے نہیں رہتا بلکہ کہاں پہنچتا ہے؟ آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم ذکر اذکار کرتے ہو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، یہ رحمان کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ اس طرح ان کی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اور یہ ذکر کرتی ہیں، جا کے بتاتی ہیں ذکر اذکار، یہ تسبیحات کہ اللہ ہم کس کی طرف سے پڑھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے کہ یار یہ میرا بندہ خیر کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے پاکیزہ کلمہ۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربی، اب اس کی مثال کس کے ساتھ درخت دی گئی ہے؟ اس درخت کے ساتھ دی گئی ہے جو اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے۔ اب یہ درخت کون سا ہے؟ تو مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب العلم میں، باب طرح الامام المسألۃ علی الناس لیختبر ما عندہ من العلم، یہ باب باندھا امام بخاری نے۔ اس میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرۃ لا تسقط ورقها فحدثونی ما ہی، آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ جو ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فوقع الناس فی البوادی، لوگ جنگلوں کی درختوں کی طرف نکل گئے کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ فوقعت فی نفسی انہا النخلہ، میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، تو میں نے گفتگو نہیں کی، میں بولا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا بعد میں کہ وہ کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔
ٹھیک ہے، تو گھر گئے تو عبداللہ بن عمر نے کہا ابا جی مجھے پتا تھا کہ وہ کون سا، میرے دل میں بھی یہی بات آئی تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے بچے اگر تو بتا دیتا تو تیرے باپ کا سینہ جو ہے وہ خوشی سے اتنا چوڑا ہوتا کہ دنیا کی کوئی چیز اس بات سے بہتر نہ ہوتی جو تو نے بتائی ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ ٹھیک ہے، اب کیا کھجور کا درخت ہر سال اپنا پھل دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور کا پھل یہ ہر موسم میں استعمال ہو سکتا ہے، کھجور خراب نہیں ہوتی۔ اور کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کہ اس کے پتے بھی نہیں جھڑتے اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی لکڑی، اس کا سایہ، ٹھیک ہے، اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی چیز بیکار نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ بالکل نیچے زمین میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی درخت جاتا ہے نا نیچے، اس کی شاخ کسی کی ادھر نکل جاتی، کسی کی ادھر نکل جاتی، لیکن کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کی شاخیں بھی بالکل نیچے، کہ اس درخت سے دوسرے درختوں کو نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ موسم جیسا مرضی ہو کھجور کے درخت پہ کوئی موسم اثر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی، پھر کھجور کے درخت کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامہ طنطاوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کھجور کا درخت، یہ جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں نا، عام درخت بھی، یہ 5% ان کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی یہ اپنی خوراک فضا سے حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کھجور کا درخت اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک تو دیکھیں یہ بڑا کتنا زبردست فائدہ ہے کہ اس کی شاخیں بالکل زمین میں بالکل سیدھی نیچے جاتی ہیں، کسی اور درخت کو تنگ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے کی مثال کا شجرۃ خبیثۃ، وہ بھی خبیث درخت کے ساتھ ہے، اجتثت من فوق الارض، جسے اکھاڑ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، جس کو کوئی قرار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، گندی باتیں، کفر، شرک، ٹھیک ہے، ان کی مثال ایسے درخت کی طرح ہے جس کی کوئی جڑ نہ، اسے ٹانگ مارے اور وہ ادھر نکل جائے، اس کی ساری جڑیں ہر چیز نکل جائے۔ تو ایسے ہی شرک ہے کہ شرک بھی کھوکھلا ہے، اس کی بنیاد کسی دلیل پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب دلیل اس کے مقابلے میں آتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل کا کام ہی بھاگنا ہے، حق کے مقابلے میں تو باطل نہیں ٹک سکتا چاہے جتنا مرضی ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایسے ہی ہے، رات جتنی مرضی اندھیری ہو، ٹھیک ہے، صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو سارا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی حق ہے، جب حق آتا ہے تو باطل چھٹ جاتا ہے، حق آتا ہے تو باطل چھٹ جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ درخت کون سا ہے؟ تو مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ جی کوڑ تمے کا درخت، تمے کا، ٹھیک ہے جی، اس کی کوئی زیادہ جڑیں نیچے نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قول ایک تو ضعیف ہے، ایک قول یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوڑ تم ہے اس کا پھر بھی کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہے، اس سے دوائیاں بنتی ہیں اور وہ فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو شرک ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت سے مراد ویسے ایک فرضی درخت ہے، اس درخت سے مراد کیا ہے؟ ایک فرضی درخت ہے کہ مثال آپ ایسے سمجھ لیں کوئی ایسا درخت ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی ایسا درخت ہو جسے زمین سے ایسے ہی اکھاڑ دیا جائے اور وہ بے فائدہ ہو، بھدا ہو، گندا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی درخت اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی باطل، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، خدا نے کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو ویسے سمجھایا گیا کہ اگر ایسا کوئی درخت ہو تو شرک کی مثال اس جیسی ہے، ٹھیک ہے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ کوئی خوراک میں استعمال ہو، نہ کوئی دوائی میں استعمال ہو، نہ کسی جانور کو فائدہ دے، نہ کسی انسان کو فائدہ دے، کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے شرک ہے کہ شرک کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابتی، ثابت کلمے کے ساتھ، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرۃ، اور آخرت کی زندگی میں، ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو جیسے دیکھیں ہمارے صحابہ خباب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ ہیں، ٹھیک ہے، اور سیدنا یاسر ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، ٹھیک ہے، سیدہ سمیہ ہیں،
تو ان سب نے سیدنا بلال ہیں، پتھر بھی ان پہ برسائے جا رہے ہیں، انہیں ریت پہ لٹایا بھی جا رہا ہے، ان کی جسم پہ پتھر بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت قدمی انہیں عطا فرمائی. ٹھیک ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے. تو اب قبر میں بھی اللہ تعالیٰ سوالوں کے جواب میں اس انسان پر اپنا خاص کرم فرماتے ہیں، اس پر رحمت فرماتے ہیں. اور یہ بھی ثابت قدمی کسے ملتی ہے؟ یہ ثابت قدمی کسے ملتی ہے؟ جو دنیا میں ثابت قدم رہا، ایمان والا رہا، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ثابت قدمی رہتے ہیں. تو وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب بالکل آسانی کے ساتھ دے لیتے ہیں. اور ایک بندہ چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا. چاہے ادھر جتنے مرضی رٹے مار کے جائے تو ادھر وہ بھول جائے گا، ادھر اسے جواب نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب کیا مطلب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی زمین و آسمان کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ جب وہ جو چاہیں وہ کریں. صرف انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. اور یہ اختیار کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.